الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے کتاب التوحید اور اس میں موجود ابواب اور اس کی احادیث کی شرح کی جا رہی تھی۔ ہم جس باب تک پہنچے تھے وہ باب الکون والمکان ہے۔ باب کون والمکان میں آج ہم حدیث نمبر 6 کو مطالعہ کریں گے اور زمان کے حوالے سے مزید انشاءاللہ تعالی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حدیث نمبر 6 میں کیونکہ یہ متن پہلے بھی گزر چکا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ بیان بھی کیا گیا تھا، اس کا ترجمہ ذکر کیا گیا تھا، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 8 کو، کیونکہ 8 حدیثیں ہیں اس میں، تو یہ حدیثیں انشاءاللہ تعالی ان میں سے بعض آپ نے حفظ کی اور بعض رہتی ہیں، اسے بھی یاد کریں گے۔ حدیث نمبر 6 میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر 7 اور 8 کا ترجمہ عرض کرنے کے بعد پھر زمانے کی بحث کے اوپر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس میں محمد بن سماعہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ راس الجالوت جو کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے یہودیوں سے کہا کہ ان المسلمین یزعمون ان علی علیہ السلام من اجدل الناس و اعلمہم، کہ امام علی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور انہیں مجادلے میں زیر کرنا، شکست دینا وہ ممکن نہیں ہے، بہت اس طور پہ قوت رکھتے ہیں۔ اذهبوا بنا الیہ لعلی، امام علی علیہ السلام کی طرف میرے ہمراہ چلو، اسألہ عن مسئلۃ، ایک ایسا مسئلہ میں پوچھوں گا جس میں اخطئہ فیہا، اخطئہ خطأ سے ہے، ظاہراً سابقہ جو درس تھا اس میں ہم نے خطأ کو ملاحظہ کیا تھا، اصل میں یہ خطأ سے ہے، خطا یعنی میں ان کی خطا کو ثابت کروں۔ اخطأ یخطئ، کہ اس نے فلاں جگہ خطا کی، تو یہاں پہ اخطئہ کہ میں اس کو خطا کے اوپر لے کے آؤں اور ثابت کروں کہ وہ خطا کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ علم نہیں رکھتے اور سب سے زیادہ مناظروں میں اور گفتگو میں، مجادلے میں قوت نہیں رکھتے۔ وَأُخَطِّئُهُ فِيهَا، اس میں ان کو میں خطا کے اوپر یعنی خطا کی نسبت دینا تخطیہ کہلاتا ہے، یعنی میں اس طرح سے ان سے سوال کروں گا کہ ان کی طرف خطا کی نسبت اس مسئلے میں دی جا سکے۔ فَأَتَاهُ، وہ آ گیا یہودیوں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین انی ارید ان اسألک عن مسئلۃ، ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا سل عما شئت، جو چاہتے ہو تم پوچھو۔ تو اس نے سوال کیا یا امیر المؤمنین متی کان ربنا، ہمارا رب کب سے ہے، ہمارا رب کب سے ہے۔ متی کس کے لیے سوال ہوتا ہے اور این مکان کے بارے میں سوال ہے۔ قال لہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے رأس الجالوت سے کہا یا یہودی انما یقال متی کان، اے یہودی فقط اس ذات کے لیے کہا جاتا ہے متی کان لمن لم یکن، جو پہلے موجود نہ رہی ہو، کسی دور میں نہ ہو پھر ہوئی ہو، صحیح ہے، کسی دور میں نہ ہو اور اس کے بعد ہوئی ہو، اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے، متی کان۔ فکان متی کان، تب کہا جاتا ہے کہ ہوا کائن، فکان متی کان، اس کے لیے پھر یہ کہا جائے گا کہ متی کان وہ کب سے ہے۔ ہوا کائن بلا کینونیت، کائن کان بلا کیف یکون، کہ وہ ذات وہ تھی بغیر کسی ہونے کے، یعنی کسی نے اسے ہونا عطا نہیں کیا، وہ عدم کے ساتھ ملحق ہی نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ پہلے معدوم تھی اور اب وہ ہستی وہ موجود ہوئی ہے، پہلے معدوم نہیں تھی۔ فلسفی مباحث میں اور علم کلام میں اس بات کو
تفصیل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، کیونکہ بالآخر ہر شے کا اختتام ایک ذات پر ہونا ہے۔ اگر آپ اس ذات کے لیے بھی کہہ دیں اور یہ تصور کریں کہ اس کو بھی کسی نے مثلا ایجاد کیا، خلق کیا، یا اس کو کسی نے بنایا، تو یہ سلسلہ غیر متناہی چلتا جائے گا، اور غیر متناہی سلسلے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کبھی بھی وجود میں نہیں آتی۔ اس دلیل کو تھوڑا توجہ سے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر 5 بندے بھاگنے کے لیے کھڑے ہیں، 5واں بندہ کہے کہ میں تب بھاگوں گا جب چوتھا بھاگے گا، چوتھا کہ میں تب بھاگوں گا جب تیسرا بھاگے گا، تیسرا کہ میں تب بھاگوں گا جب دوسرا۔ اب آپ اس سلسلے کو غیر متناہی کر دیں، ریس شروع ہوگی غیر متناہی۔ دوسرا کہ میں تب بھاگوں گا جب پہلا کہ میں تب بھاگوں گا جب میرے بعد والا، وہ کہ میں تب بھاگوں گا جب میرے بعد والا، وہ کہ میں تب بھاگوں گا جب میرے بعد والا، اور یہ سلسلہ کہیں ختم نہ ہو، تو دوڑ شروع ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں تسلسل۔ تسلسل جو ہے وہ بالبداہہ واضح طور پہ باطل ہے، کبھی بھی دوڑ شروع نہیں ہوگی۔ یہاں پہ سائنسدان آ کے، بعض اوقات ایسے سائنسدان ہیں کہ جن کا کام ہے کہ ہر وہ چیز جو 1000 سال پرانی ہے اس نظریے کو اڑائیں، تو وہ اس تسلسل کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس کائنات کے بارے میں پہلے کہتے تھے خود بخود ہو گئی، تسلسل کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے نہیں، ایک چیز خود بخود ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ قائل ہو گئے نہیں، خود بخود نہیں ہو سکتی، ہر چیز اب بالآخر ایک چیز پر اختتام ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ایک چیز پر اختتام نہ ہو تو دوڑ شروع نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک اور مثال، آپ نے دیکھا کہ یہ کپڑا گیلا ہے، تو کیوں گیلا ہوا؟ آپ کہیں گے کہ کیونکہ اس کے اوپر جو چادر تھی وہ گیلی تھی۔ وہ کہیں گے یہ چادر کیوں گیلی ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ یہ بالٹی میں تھی۔ کہیں گے بالٹی کیوں گیلی ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ اس میں نلکے سے پانی آ رہا تھا، پانی کی وجہ سے گیلی ہے۔ پھر آپ کہیں گے پانی کہاں سے؟ آپ کہیں گے ٹینکی سے پانی آیا۔ ٹینکی میں کہاں سے آیا؟ آپ کہیں گے مثلا چشمے سے پانی آیا۔ کہیں گے ٹھیک ہے، پانی کیوں گیلا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر پانی کی گلاہٹ کو ذاتاً اور اس کو وجوداً اس کو ثابت نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ اس کو کسی نے گلاہٹ نہیں دی، وہ سب کو آگے گلاہٹ دے سکتی ہے، تو گلاہٹ کا شروع ہوگا سلسلہ۔ کائنات میں وجودات کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہو سکتا، بالآخر آپ کو ایک ذات ماننا پڑے گی کہ اس کو تو کسی نے وجود نہیں دیا، لیکن اس سے پھر سب کو وجود ملتا رہا ہے۔ وہ اس کا وجود ذاتی ہے، بقیہ کا وجود افتقاری یا محتاجی ہے، یعنی اس کا بقیہ کا وجود اس وجود کی ذاتی وجود کی اساس پر ہے، جس کی ذات ہی وجود ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء میں بھی ہماری دعاؤں میں لفظ آئے یا موجود ہو۔ لہذا سلسلہ وجود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اسے کس نے وجود دیا؟ یہ سوال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی تھا ہی نہیں کہ اس کو عدم سے وجود میں لایا گیا ہو، اس کے لیے عدم نہیں فرض کیا جا سکتا۔ وَإِلَّا اگر آپ بالفرض نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، تب بھی آپ کو یہ سلسلہ کہیں منتہی کرنا پڑے گا یا نہیں؟ لہذا ہر خیر دنیا میں جو آپ کو نظر آتا ہے، ہر خیر، اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وجود آپ لے لیں، مثلاً آپ کوئی نیکی لے لیں، صحت لے لیں، شفاعت لے لیں، یا شفا آپ لے لیں، مثلا شجاعت ہے، کرم ہے، رحم ہے، ہر چیز جو آپ سلسلہ جوڑیں گے اس کا انتہا کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور ہر چیز کی انتہا جب اللہ تک پہنچ جائے پھر وہ لامحدود ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی لامحدود ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی لامحدود ہے۔ لہذا اس کو کہتے ہیں ازلی ہونا۔ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اس معنی میں ازلی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا کائن بلا کینونیت، وہ کائن ہے، ہونے وہ موجود ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ کینونیہ کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، مصدر جعلی ہے۔ تو اس مصدر جعلی سے کیا مراد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بلا کینونیت کہ اس کے لیے ہم ہونے کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے کہ پہلے نہیں تھا اب ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ بلا کینونیت کائن،
یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ قانونی ہے یعنی اس کا ہونا ہو کہ اسے ثابت کرنا پڑے، چونکہ عدم سے ملحقہ بعد میں اسے ثابت کرنا پڑے۔ قانونیت کائن، کائن اسی قانونیت ان کی ظاہراً صفت ہے، صحیح ہے، اس کی ہونے کو ثابت کرنا پڑے۔ کان بلا کیف، اللہ تعالیٰ بلا کیف ہے، بلا کیف یکون۔ یہاں پہ بلا کیف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح سے آپ نہیں تصور کر سکتے زمان، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی اور چیز کو محدود نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کو۔ مثلا کسی مکان میں محدود نہیں کر سکتے، مکان ایک کیفیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور دیگر کیفیات اس طرح کی ہیں کہ اس کو نہیں ہم مقید اللہ تعالیٰ کی ذات کو کر سکتے۔ کیف کا انشاءاللہ بیان آگے آئے گا تو تب اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ بلا یا یہودی، ثم بلا یا یہودی، کیف یکون لہو قبل، کہ کیوں نہیں اے یہودی، کیوں نہیں اے یہودی، کیف یکون لہو قبل، اللہ کے لیے قبل کیسے ہو سکتا ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ ہوا قبل القبل بلا غایت، وہ ہر قبل سے قبل ہے، ہر قبل سے قبل ہے، اور بلا غایت اس کی منتہا بھی نہیں ہے۔ اب ادھر سے تو آپ نے کہہ دیا اللہ سے پہلے کوئی چیز ہو سکتی ہے، تصور ہی نہیں ہو سکتی۔ غور کریں، سب سلسلوں کا انتہا اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ چلیں ہم نے اب کیا اقرار کیا کہ سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے نا وجود کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب وجود جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عطا ہوا، اللہ تعالیٰ نے خلقت کا سلسلہ جب شروع کیا تو کب سے سلسلہ شروع کیا خلقت کا؟ کوئی ہے ہمارے پاس وقت؟ اس کے اوپر بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں حدوث العالم کی بحث میں، صحیح ہے۔ ایک ہے قدیم زمانی اور ایک ہے قدیم ذاتی۔ قدیم ذاتی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات قدیم ذاتی ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف سے سلسلہ شروع ہوا، وجود اللہ نے عطا کیا۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجودات کا سلسلہ عطا کیا، اب یہ سلسلہ کہاں پہ رکے گا جا کے؟ کوئی منتہا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا، کسی جگہ تک پہنچ جائے گا نا، پہنچنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مثلا ایک بندے میں شجاعت تھی، ہم کہیں گے اتنی شجاعت، اتنی شجاعت، مثلا امام علی علیہ السلام جتنی شجاعت۔ ایک جگہ آ کے سلسلہ روک رہے ہیں یا نہیں روک رہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ سلسلہ جو ہے یہ کہاں پہ رکتا ہے کوئی جگہ کہ جہاں پہ رک جائے؟ ہے کوئی غایت، کوئی ہدف، کوئی مقصد، کوئی منزل جہاں پہ آ کے وہ ختم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی جگہ منتہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بلا غایت، کوئی اس کی غایت نہیں ہے جہاں پہ رک جائے۔ مثلا آپ آسمان دیکھتے ہیں، آسمان میں ہر چیز، کائنات میں مادی چیز کیا ہے؟ حرکت میں ہے۔ یہی حرکت زمان کو وجود دیتی ہے، یہ حرکت ہی زندگی کو وجود اس کائنات کے اندر۔ مادی چیزیں کس سے وجود میں آتی ہیں؟ حرکت سے وجود میں آتی ہیں۔ اگر آپ حرکت کو اس کی ختم کر دیں تو وجود میں آنا ختم ہو جائے گا۔ درست ہے، آج انشاءاللہ حرکت کے حوالے سے چند اور اہم مقدمات پڑھیں گے، اور اگلا درس کوشش کریں گے حرکت کے عنوان سے ہماری سطح کے اعتبار سے آخری درس ہو، اور حرکت کے یہ چند نکات اہم آپ بار بار مباحثے میں اپنے لے کے آئیں، ڈسکشن میں لے کے آئیں، کیونکہ وہ غور و فکر سے سمجھنے والے ہیں۔ کورس میں آ جاتے ہیں لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا، توحیدی مباحث اور جس کائنات کے اندر جو خلقت میں اللہ تعالیٰ نے اسرار رکھے ہیں اس کے حوالے سے وہ غور و فکر نہیں کرتا، اس لیے حرکت کی اہمیت کو اس کائنات کے اندر وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اس کائنات میں ہر چیز جو زندگی سے وابستہ ہے وہ کس کی اساس پر ہے؟ وہ حرکت ہے۔ تو مثلا کھڑا پانی بدبو دینے لگ جاتا ہے، وَإِلَّا پانی سے زیادہ شفاف اور شیریں چیز نہیں ہے، لیکن وہ بھی بے حرکت ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ وہ بدبو دینے لگے گا، جیسے جوہر کا پانی ہے۔ اب سمندر ہے، کہیں نہ کہیں سے بند تو ہو جاتا ہے نا، لیکن سمندر کا پانی مسلسل حرکت میں اس حرکت کی وجہ سے اس میں ایک تازگی آتی رہتی ہے۔ خلاصہ کلام کہ غایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں۔ آپ کائنات کو دیکھیں،
اگر پوری کائنات کے اوپر غور کریں، یہ جو آسمانوں میں سلسلہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں یا نہیں؟ مثلا زمین اپنے گرد گھومتی ہے یا سورج کے گرد گھومتی ہے؟ کہاں پہ گھومتی ہے؟ اپنے گرد گھومتی ہے یا سورج کے؟ اپنے گرد نہیں گھومتی، دونوں حرکتیں اس کی ہیں، دونوں۔ آپ نے کبھی بال نہیں دیکھی گھومتی بھی آگے جا رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے یا نہیں؟ بعض کا بال سیدھی جا رہی ہوتی ہے، بال کراتے ہیں نا، نام انہوں نے عجیب و غریب لکھ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر گھومتی بھی بال جائے اور بیٹس مین سمجھے کہ یہاں پڑے گی تو یوں آئے گی، تو وہ اسے دھوکہ دے اور یہاں پڑ کے یوں نکل جائے۔ تو بعض بیٹس مین بڑے زیرک ہوتے ہیں، وہ اس کی گھومتی ہوئی اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرف گھوم رہی ہے اور پڑے گی تو کہاں ہوگی، تو وہ اٹھا کے اسٹیڈیم سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بال پہ بھی غور کریں تو کرکٹ دیکھتے ہوئے یہ والی چیزیں پتہ لگ سکتی ہیں، صحیح ہے؟ یعنی یہ ایک آتی ہے میزائل کی طرح یوں سیدھی بال، جو سیدھی آتی ہے نا اور آ کے بالکل جہاں پہ آپ پاؤں کے درمیان والی جگہ پہ پڑے، وہاں پہ بھی اسے پریشانی ہوتی ہے۔ ہاں، اسے روکنے کے لیے وہ 2 قدم آگے بڑھ کے زور سے پھینک دیتے ہیں تاکہ اسٹیڈیم سے باہر جا سکے۔ تو لیکن سیدھی بال آ رہی ہے، یہ ایک حرکت ہے۔ ایک حرکت کیا ہے؟ گھومتی ہوئی بال حرکت میں، زمین گھوم رہی ہے، گھومتے ہوئے سیدھ جا رہی ہے، گھومتے ہوئے جا رہی ہے۔ ابھی تک سائنسدانوں نے جو انکشاف کیا ہے، جس طرح کعبے کے گرد طواف ہوتا ہے، اس طریقے سے ہر چیز گھوم رہی ہے۔ زمین یوں گھومتے ہوئے سیدھا جا رہی ہے، لیکن جب جا رہی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جا رہی ہے گھومتے ہوئے۔ اب زمین جز کس کا ہے؟ سورج کا، صحیح ہے؟ اگر آپ تھوڑا اوپر جا کے دیکھیں تو خالی سورج نظر آئے گا۔ جیسے آپ اگر دیکھیں نا اوپر جا کے تو آپ کو صرف پاکستان ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آئے گا، تھوڑا نیچے آئیں تو پاکستان کے صوبے نظر آئیں گے، اور نیچے آئیں صوبوں میں شہر نظر آئیں گے، اور نیچے آئیں اسی طرح آپ اوپر سے دیکھیں اکیلا سورج ہے۔ سورج کے یہ حصے ہیں، صحیح ہے؟ اب سورج کے جو یہ حصے ہیں تو سورج بھی گھوم رہا ہے کسی کے گرد، اس سے پھر کہکشاں وجود میں آتی ہے۔ یہ جو سورج گھوم رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے حصے بھی اسی طرح گھوم رہے ہیں، اور یہ گھومتے ہوئے آگے جاتے جا رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جس طرح مچھلی پانی میں چلتی ہے اس طریقے سے پوری کائنات اس طرح جا رہی، نہ کہ یوں جا رہی ہے، صحیح ہے؟ اوپر اس طرح سے نہیں جا رہی، سیدھ میں جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اقوال مختلف ہو سکتے ہیں، مستقبل کی تحقیقات پہ مزید موقوف ہیں۔ بہرحال پوری کائنات جا رہی ہے، کہاں پہ ختم ہوگی؟ کہیں ہوگا یا نہیں ہوگا اختتام؟ مثلا آپ نے اس کونے سے شروع کیا زمین کا چکر کاٹنا، کسی جگہ پہ دوبارہ چکر کاٹ کے آ جائیں گے یا نہیں؟ پوری کہکشاؤں کا بھی انہوں نے اندازہ لگایا یا نہیں؟ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مادی کہکشاں کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے آثار کے اعتبار سے دیکھیں تو آثار الہی لامحدود ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہیں نہیں ختم ہو رہی۔ ابھی تک سائنسدان اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکے کہ ادھر آ کے کائنات مادی ختم ہو جاتی ہے، اصلاً نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے جتنا ایجاد کیا ہے اور دریافت کیا ہے، ایک تو وہی ہمارے ذہنوں میں سمانے والا نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری مادی کائنات کا مثلاً چند فیصد حصہ ہے، 5%، 10%، بقیہ تو مبہم ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ہے کہ بلا غایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی ہے ہی نہیں، حد نہیں ہے جہاں پہ ختم بھی ہو، اس لیے ہر شے ان دو کے درمیان بند ہے۔ آغاز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کو پار کر کے کہیں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو پار کر کے نہیں جا سکتا کہ غایت کوئی اس کی اللہ کے بعد کوئی غایت بن جائے۔ بلا غایت، کوئی اس کی انتہا نہیں، ولا منتہا غایت، کہ اس کی غایت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، ولا غایتا غایت الیہا، اور کوئی ایسی غایت نہیں ہے جہاں تک پہنچنا اس کا ہدف قرار پا جائے اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ یہاں سے اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے آثار نہیں ہیں۔ انقطعت الغایات عندہ، اللہ کے پاس پہنچ کے سب غایات ختم ہو جاتی ہیں۔ ہوا غایت کل غایت، ہر غایت کی غایت وہ ہے، ہر انتہا کی انتہا وہ ہے۔ ہر شے کس کے اوپر منتہی ہوگی؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ تو رأس الجالوت نے کہا کہ اشہد ان دینک الحق، کیا میں گواہی دیتا ہوں آپ کا دین حق ہے، وَأَنَّ مَا خَالَفَهُ باطل، اور جو بھی آپ کی مخالف چیز ہے وہ کیا ہے، باطل ہے۔ حدیث نمبر 7 کو ملاحظہ کریں۔ حدیث نمبر 7 در حقیقت عین کے بارے میں سوال ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اسی کے زمرے میں بعد میں حل کریں گے۔ اس میں علی بن محمد رفعہ، حدیث مرفوع وہ پہنچاتے ہیں اپنے سلسلہ سند کو عن زرارہ تک پہنچاتے ہیں۔ زرارہ نقل کرتے ہیں قلت لأبی جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا، وَكَانَ مُتَّكِئًا، میں نے سوال کیا اکان اللہ ولا شیء، اللہ تھا اور کوئی شے نہیں تھی، اللہ تھا۔ آپ خود سوچیں نا، امام باقر علیہ السلام کا دور کتنا پرانا ہے، تقریباً پہلی صدی ہجری میں ہے، پہلی صدی ہجری، کیونکہ 95 ہجری کو تو امامت انہیں ملی نا، 114 ہجری میں ان کی کیا ہے، وفات ہے۔ اس لیے اور صحابہ کرام کا کب ختم ہوتا زمانہ، 110 ہجری میں، 110، اس لیے تقریباً تمام اصحاب کو انہوں نے پایا کہ جو ان کی زندگی میں آئے، یعنی 57 ہجری سے لے کے 114 ہجری تک جتنے صحابہ تھے ان کو پایا۔ اس دور میں لوگوں کا جو امام باقر علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے افراد ہیں، ان کا جو ذہنی غور و فکر کا لیول تھا، 2023 آ گیا ہے، اس میں جو افراد بس رہے ہیں طلاب، وہ اس طرح کا کبھی سوچتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں سوچتے تو بدن ان کا 2023 میں ہے، لیکن کتنے پرانے ہیں روح کے اعتبار سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے پاس۔ کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، کان اللہ ولا شیء، اللہ تعالیٰ تھا اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا؟ یا نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال ایک حوالے سے دقیق سوال بھی بن جاتا ہے، لیکن اس چیز کے اوپر خود غور کریں۔ اب زرارہ مقربین میں سے ہیں اور خاص اصحاب میں سے ہیں، ممکن ہم یہ کہہ سکیں نہیں ہمارا ذہنی لیول ان تک نہیں پہنچتا، وہ تو ایک عظیم شخصیت تھی، لیکن احادیث بیان کرتی ہیں کہ آخر الزمان کے جو افراد ہیں وہ زیادہ ذہنی اور روحی طور پہ قوت رکھتے ہوں گے، عمومی افراد کی بات کی گئی ہے۔ لیکن اس جگہ پہ زرارہ جو سوال کر رہے ہیں وہ دقیق سوال ہے، اور جواب بھی امام معصوم علیہ السلام نے دقیق دیا ہے، اگر فلسفی نقطہ نظر سے اسے دیکھیں۔ اکان اللہ ولا شیء، کیا اللہ تھا اور کوئی شے نہیں تھی، صرف تنہا اللہ تھا۔ ہمیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ تنہائی ہی کو وحشت کہتے ہیں۔ وحشت کا یہ مطلب نہیں ہوتا تنہا بیٹھا ہے تو وہاں پہ کوئی ڈرائے تو اب وہ ڈر جائے تب وہ وحشت ہوگی، نہیں، تنہائی خود ایک وحشت کو پیدا کرتی ہے، مگر یہ کہ کسی کی تنہائی آباد ہو۔ اگر کسی کی تنہائیاں آباد ہوں تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا آپ گھر میں اکیلے ہیں صبح سے رات تک، یا آپ کو گھر میں بند کر دیا جائے، پتہ لگے کہ یہ آپ کا ہے 8-10 کمرے ہیں بالفرض ایک گھر میں، اور آپ کو 2 دن یا 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے، تو کیا آپ کی حالت ہوگی؟ خود آپ اس چیز کا احساس کریں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کسی سے بات نہیں کی، کسی بندے کی بشر کی شکل نہیں دیکھی، کیسا احساس ہونے لگے گا؟ یا آپ کو اگر چھوڑے مریخ میں یا چاند پہ، پھر واپس آ جائیں، اب ادھر کوئی جن تو ہے نہیں، کیونکہ ادھر پہنچنا نہیں ہے جنوں نے، بالفرض آپ یہ کہہ لیں کوئی مخلوق بھی نہیں ہے، تو کیا محسوس ہوگا؟ تنہائی خود ایک وحشت ہے، انسان تنہائی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ کسی سے دوستی کرتا ہے، کسی سے گپ شپ لگاتا ہے، خانوادے کو آباد کرتا ہے۔ قبر میں جب انسان جائے گا تو اسے یہی سب سے پہلی پریشانی ہوگی، کیونکہ جس کے ساتھ اس کی دنیا آباد تھی وہ کہاں رہ گئی؟ ہاں، اب کیا کرے وہ؟ اب کوئی رفیق اس کا ہونا چاہیے جس سے گپ شپ لگائے، آپ کوئی ساتھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو وہاں پہ نماز ہے جو اس کا ساتھی بن جائے گی، صبر ہے جو اس کا رفیق بن جائے گی،
یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو اعمال ہیں. اور بھی رفیق ہو سکتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، صرف یہی نہیں ہے، اور رفقا بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تنہائیوں کی وحشت سے تنگ آ کے خلقت کا آغاز نہیں کیا. یہ پیچھے بھی مطلب پڑھ چکے ہیں. خدا مجبور نہیں تھا. اکان اللہ ولا شیء، کیا ہو سکتا ہے کہ اکان اللہ ولا شیء، کہ اللہ ہو اور کوئی شے اس کے ساتھ نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ صرف اکیلا تنہا اللہ کی ذات ہے. امام فرماتے ہیں نعم کان ولا شیء، بالکل اللہ تھا اور کوئی شے نہیں تھی. اللہ تھا اور کوئی شے نہیں تھی. قلت فأین کان یکون، پھر اللہ کہاں تھا؟ وہ تھا کس جگہ پہ؟ جب امام علیہ السلام نے یہ سوال سنا تو ٹیک لگوائے تھے. وکان متکئا، ٹیک لگائی ہوئی تھی. اٹھ کے سیدھے فاستوى جالسا، اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے. وقال احلت یا زرارہ، اے زرارہ تو نے تو اللہ کو کسی مکان پہ ٹھہرا دیا. پہلے تو کہہ رہے کوئی شے نہیں تھی، اب تو تم کہہ رہے ہو کوئی شے ہے اور اس شے کے اوپر اللہ تھا، تبھی مکان بنتا ہے نا، وإلا تو مکان نہیں بنتا. خود غور کریں اس چیز کے اوپر. اگرچہ اسی کے اوپر ایک اختلاف وارد ہوتا ہے، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب سے اللہ ہے تب سے، یعنی یہ فلسفی ایک نظریہ اور اختلاف علماء کے درمیان آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ متکلمین اس مقولے کو نہیں مانتے، جبکہ حکمت متعالیہ اور فیلسوف اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے مخلوق ہے. ہاں یہ مادی مخلوق ممکن ہے نہ ہو، لیکن خلقت ہے. درست ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں یعنی صفات. جب عین ذات ہیں تو صفت جب وجود میں ہو تو اس سے ایک چیز کیوں صادر نہیں ہوگی؟ کیوں صادر نہ ہو اس سے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک سخاوت کی صفت موجود ہے، جود و سخا کی صفت اعلیٰ درجہ تک پہنچی ہوئی ہے، اور وہاں پہ آپ کے پاس موقع بھی موجود ہے کہ سخاوت، جود و سخاوت کا آپ مظاہرہ کریں. صحیح ہے؟ جود و سخاوت کا آپ مظاہرہ کریں، یہ فرصت آپ کے پاس موجود ہے. آپ جود و سخاوت کا مظاہرہ نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا آپ نے چاہا نہیں ہے یا کوئی معنی موجود تھا آپ کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو سکتی ہے. یا آپ نے چاہا نہیں ہے. اگر آپ نے چاہا نہیں ہے مثبت ہے یا منفی ہے؟ جود و سخا کر سکتے ہیں لیکن نہیں کی. اور اگر کوئی معنی ہو تو یہ آپ کی قدرت کے برخلاف ہے یا نہیں، کہ کسی نے آپ کو دبا دیا. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ صفات ہیں، علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، تو ان کے آثار صادر نہ ہوں تو یہی لازم آئے گا. یا تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا اس ٹائم، اور اگر قادر تھا تو چاہا نہیں ہے، اور چاہا نہیں ہے تو کیوں نہیں چاہا کہ خیر کو انجام دے؟ خیر کو انجام دے کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ یہ ضرور کہیں گے کہ ہر شے اللہ کی جانب سے ہے. اس لیے ہم نے قدیم زمانی کا ایک فلاسفہ نے نظریہ بیان کیا ہے کہ قدیم ذاتی اللہ کی ذات ہے، اور وہ یہ تقدم حاصل ہے کہ جو علت کو معلول پر ہوتا ہے، کہ آگ پہلے ہوتی ہے، حرارت بعد میں ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی آگ متقدم ہے بلا شک و شبہ اور حرارت متاخر ہے، اسی طریقے سے مخلوق متاخر ہے، معلول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایجاد ہے، اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے خلقت ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزوں کا صدور وہ اسی وقت سے ہے کہ جب سے اس کی ذات تھی. پھر یہ والے احادیث کا ہم کیا کریں؟ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ والی احادیث اسی مرحلے کی ہیں کہ جس میں تقدم اور تاخر کو اصل میں بیان کیا جا رہا ہے، جس میں علت اور معلول کی طرف اشارہ ہے. لہٰذا امام علیہ السلام سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تھا اور کوئی شے نہیں تھی. ایسا ہے، صحیح ہے، اللہ تھا اور کوئی شے نہیں تھی. کون سا مرحلہ ہے؟ قبل از خلقت. صحیح. لیکن یہ جو قبل از خلقت آپ بتا رہے ہیں وجوداً اور خارجاً، اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ آپ اسی طرح ثابت کریں گے علت معلول یا تقدم تاخر اور
اس قبیل سے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ پھر اللہ کہاں تھا، اگر کوئی شے اس کے ساتھ نہیں تھی تو اللہ کہاں پر تھا، تو کہاں کا سوال کب ہوتا ہے؟ جب مکان ہو نا، جگہ ہو۔ اگر جگہ ہو تو یہ غیر اللہ یا اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب سے اللہ اور تب سے غیر اللہ بھی ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا، درست؟ اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احلت یا زرارہ، اللہ کو تو نے محل ایک جگہ کے اوپر مقید کر دیا، یعنی ایک ہوگا کہ تقدم اللہ کی ذات کے ساتھ غیر اللہ کا تقدم بھی ثابت کیا، اور دوسرا اللہ کو کسی جگہ پہ بند کر دیا، محدود کر دیا، تیسرا مخلوق کے درجے کے اوپر اللہ کو اتار دیا۔ مخلوق ہے مادی مخلوق، نہ کہ غیر مادی، مادی مخلوق محل میں ہوتی ہے۔ وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَكَانِ، اور تو نے مکان کے بارے میں سوال کیا، اِذْ لَا مَكَانَ، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے۔ اس کی شرح انشاءاللہ آگے دیکھیں گے مکان کے اعتبار سے، ہم زمان کو بھی پڑھ رہے تھے۔ 8 نمبر حدیث دیکھیں تاکہ مطالعے کے اعتبار سے ہماری یہ احادیث ختم ہو جائے۔ 8 نمبر حدیث میں علی بن محمد ذکر کرتے سہل بن زیاد الآدمی سے، وہ ذکر کرتے محمد بن ولید سے، اور وہ ابن ابی نصر بزنتی سے، اور وہ ابی الحسن موصلی سے۔ ابی الحسن موصلی بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، اتا حبر من الاحبار امیر المؤمنین علیہ السلام۔ احبار کہتے ہیں یہودیوں کے عالم کو، اور راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے علماء کو۔ قال یا امیر المؤمنین متی کان ربک، آپ کا رب کب سے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ویلک انما یقال متی کان لما لم یکن، متی کان تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، ویل ہو تجھ پر، فقط اس کے لیے متی کان کہا جاتا ہے کہ جو نہ ہو پہلے، واما ما کان جو ہمیشہ سے ہو، فلا یقال متی کان اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ کب سے ہے یہ۔ کان قبل القبل بلا قبل، وہ ہر قبل سے پہلے قبل تھا کہ بلا قبل، اس سے پہلے کوئی قبل نہیں ہے۔ وبعد البعد بلا بعد، وہ ہر بعد کے بعد ہے، اس کے بعد کوئی بعد نہیں ہے۔ ولا منتہا غایت، اس کی غایت کی کوئی بھی غایت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی غایت کی کوئی منتہا نہیں ہے کہ کوئی انتہا اس کے لیے فرض کر لیں۔ لتنتہی غایت ہو، کہ اس کی غایت اس مقام کے اوپر جا کے ختم ہو جائے۔ فقال لہ نبی انت، اس یہودی عالم نے کہا آپ نبی ہیں؟ تو یہ سن کے ایک جلال آ گیا امیر المومنین علیہ السلام کو، فرمایا لأمک الحبل، صحیح ہے؟ یعنی حبل کہتے ہیں کہ وہ ماں جو اپنے بیٹے کو کھو دے، مر جائے اس کا بیٹا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب یہ والا ہمارے ہاں تھوڑا غسیلہ انداز جو ہے وہ نہیں چلتا، تو اس دور میں عربوں میں یہ رائج تھا، غضب کا ایک محاورے ہوتے ہیں نا، مختلف محاورے، تو یہ محاورے کے طور پہ عربوں میں رائج تھا کہ غضب کے عالم میں یا غضب کا اظہار کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یعنی تیری ماں کا بیٹا مر جائے اور وہ اسی غم میں مبتلا ہو جائے۔ لأمک الحبل انما انا عبد من عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلاموں میں سے غلام ہوں، یعنی اطاعت کے اعتبار سے۔ یہ ہمارے پاس 8 حدیثیں ختم ہوئیں، اور 7واں باب ہے باب النسبہ، اسے آپ کہہ سکتے ہیں شناختی کارڈ۔ اللہ تعالیٰ کی شناختی کارڈ کی معرفت کیا ہے؟ صحیح، نسبہ یعنی نسب تو بیان کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو نسب بیان ہوا ہے، ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے آئی ڈی کارڈ کی صورت میں اتاری ہے، انشاءاللہ یہ حدیثیں آئیں گی، آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں، اسے کہتے ہیں سورہ توحید۔ سورہ توحید کیا ہے؟ وہ نسب کو بیان کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اسے بعد میں پڑھیں گے۔ آئے ابھی ہم حرکت کی طرف، اور زمان اور مکان کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے، اس لیے مکان کی بحث اتنی ہمارے لیے پیچیدہ نہیں ہے، لیکن زمانے کی بحث پیچیدہ ہے۔ زمانے کا ایک مقدمہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مقدار اور کمیت ہوتی ہے، اور کمیت کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، متصل اور منفصل، اور متصل قار ہے، یعنی اس کے اجزاء مقرر ایک جگہ پر ہیں، اور ایک ہے غیر قار، کہ اجزاء جو ہیں اس مقدار کے وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں پائے جاتے۔ غیر قار کی مثال ہی زمان ہے۔ دوسرا اس کا مقدمہ بنتا ہے حرکت۔
حرکت کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ ملا سزا رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، کیونکہ حرکت کی تعریف ہمارے لیے دو تعریفیں کی گئی ہیں، واضح ہے حرکت کی تعریف۔ حرکت جب بھی ہم کہیں گے، توجہ کریں، جب بھی حرکت کہیں گے ایک نقطے سے آغاز ہونا ضروری ہے، اس کا ایک نقطے کے اوپر اختتام بھی ہونا ضروری ہے۔ اس طور پہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ سکتے ہیں متحرک ہے۔ حرکت میں اللہ تعالیٰ کیا محسوس ہوتا ہے؟ نقطۂ آغاز کو تعین کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے نقطۂ آغاز کہاں ہے تو نقطۂ اختتام کہاں ہے؟ تو پھر حرکت نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات، متحرک نہیں اس کے لیے ثابت کر سکتے، صحیح ہے؟ وہ حرکت دے سکتا ہے، خود حرکت طاری اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں، محتاج حرکت نہیں ہے۔ بہرحال ایک مبدا آغاز ہے اور ایک کیا ہے؟ اختتام ہے۔ پھر اس کے اندر ایک ہے جو متحرک ہے، جو حرکت کر رہی ہے، شروع ہوئی ہے، توجہ کریں ادھر، ایک ہے جو متحرک ہے، جو شروع ہوئی ہے اس مبدا سے، یعنی قم سے آپ نے مشہد سفر شروع کیا ہے تو قم آپ کے لیے آغاز کی جگہ ہے، مشہد آپ کے لیے اختتام کی جگہ ہے، اور حرکت کون کر رہا ہے؟ آپ خود حرکت کریں، آپ کیا کہلائیں گے؟ متحرک۔ کیا کہلائیں گے؟ متحرک۔ آپ کو حرکت کس نے دی؟ حرکت دی اسے کہیں گے محرک۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4، مبدا، مقصد یا انتہا، متحرک اور محرک۔ محرک کون ہوتا ہے؟ جو پکڑ کے حرکت دے رہا ہے۔ محرک کا متحرک کو حرکت دینا، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ یہ جو انجام پا رہا ہے حرکت، یعنی متحرک کے اوپر جو طاری ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، متحرک کے اوپر جو طاری ہے وہ حرکت ہے۔ اس کی ایک اور مثال فٹ بال سے دی جا سکتی ہے۔ جہاں فٹ بال پڑا ہوا ہے وہ آغاز ہے، صحیح ہے؟ اب اس نے کیپر کو ادھر دائیں بائیں یا کیپر کی ٹانگوں سے گزار کے آگے پہنچانا ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ گول، وہ مقصد ہے۔ اور اس کے لیے محرک کون ہے جس نے حرکت دینی ہے؟ بندے کی ٹانگ ہے، صحیح؟ اگر تازہ تازہ شروع کی ہو تو وہ بال کو نہیں لگتی، وہ محرک جو ہے وہ سیدھا زمین پہ جا کے لگتا ہے جس نے حرکت دینی ہے، لیکن تھوڑا اگر آتا ہو تو وہ سیدھا بال کو مارتا ہے، صحیح؟ تو بال کو اگر جب لگے تو بال کیا کہلائے گی؟ متحرک۔ وہ ٹانگ کیا کہلائی ہے؟ محرک۔ اب جب وہ بال متحرک کہلائے گی، اسے کیوں متحرک کہہ رہے ہیں؟ اس کے اوپر حرکت طاری ہو گئی ہے نا، اب حرکت طاری ہے تو وہ جا رہی ہے، درست ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں حرکت۔ ایک ہمارے پاس اس طریقے سے تعریف آتی ہے، سائنس اسی طریقے سے ثابت کرتی ہے حرکتوں، موومنٹ کو انہی مثالوں کے ذریعے سے اور کئی چیزوں کے ذریعے سے ثابت کرتی ہے، اور پھر ثابت کرتی ہے کہ حرکت اگر ہو جائے تو وہ جاری رہے گی، مگر یہ کہ اسے روکنے والی بھی کوئی چیز ہو، یا اسے روکنے والی کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا حرکت جب ہوگی تو خود ایک منتہا کے اوپر آ کے ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک آگے کی بحثیں ہیں، لیکن جب ہم فلسفی انداز میں پڑھتے ہیں تو فلسفی انداز میں اس طرح سے پڑھیں گے، کیونکہ فلسفی انداز میں ہم چند منٹ اسے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، 15-20 منٹ، اور اس میں ایک اہم موڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا اس کا حصہ جو زمانے سے معین ہے وہ اگلے درس میں پڑھیں گے، اور اس طریقے سے یہ ہمارا چیپٹر نمبر 6 باب الکون والمکان وہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہم اصل نظریہ توحید کو جان چکے اور وہ بیانات بھی پڑھ چکے کہ کان قبل بلا قبل، اس کو ذہن نشین کریں، یا کائن بلا کینونیت کائن، صحیح ہے؟ یا کانا بلا کیف، یہ کلمات حفظ کرنے والے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بار بار التجا کریں اور توسل کریں اہل بیت علیہ السلام سے، تو وہ یہ مطلب بہتر سے بہتر اللہ کی ذات ہمارے لیے روشن کرتی چلی جائے گی۔ لہذا اب یہ جو مقدمات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ طریق ہے مخلوق پہ غور و فکر کرتے ہوئے معرفت الہی کا حصول، کیونکہ مخلوق بھی وہ آئینہ ہے اس اعتبار سے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں حرکت کا تو آپ کو پتہ لگ گیا، صحیح ہے کہ حرکت طاری ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے۔
ہم نے ایک تعریف کیا پڑھی تھی فلسفی نقطہ نظر سے، حرکت وہ ہوتی ہے کہ جو من قوت الی فعل، یعنی ایک شے کو قوت سے فعلیت کی طرف لے آئے، جو لے کے آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ حرکت۔ حرکت متحرک اور محرک کے بغیر ہوتی ہے؟ تصور نہیں ہے، محرک اور متحرک کے بغیر حرکت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ حرکت نہیں ہوتی متحرک کے بغیر، صحیح، محرک اور متحرک کے بغیر حرکت وجود میں نہیں آ سکتی۔ قوت سے فعل سے کیا مراد ہے؟ مثلا بیج ہے، زمین میں آپ نے رکھ دیا، اب اس کے اندر حرکت نہ، وہ پودا بنے گی؟ بس یہ جو پودا بننے کی صلاحیت تھی، حرکت نے اس صلاحیت کو تحرک دیا، وہی اس صلاحیت میں حرکت آئی اور اس کے نتیجے میں کیا آ گیا؟ پودا، درست؟ یا ایک اور بھی کہتے ہیں، ایک کمال سے دوسرے کمال کا حصول، حرکت کیا ہے؟ ایک کمال سے دوسرے کمال کا حصول۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو فلسفہ اسلامی تحقیقات کر کے پہنچا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور میں جو سائنٹسٹ ہوتے تھے وہی فیلسوف بھی ہوتے تھے، بالخصوص ابن سینا کے دور تک یا خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک جو سائنٹسٹ ہوتے تھے، جو میتھمیٹکس کے ماہرین ہوتے تھے، فزکس کے ماہرین ہوتے تھے، وہی کیا ہوتے تھے؟ علماء عقائد بھی مسلمانوں کے ہوتے تھے اور اسلامی فلاسفر بھی ہوتے تھے۔ لہٰذا اس دور تک جو ایجادات ہوئیں اس کے مطابق انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ حرکت اعراض میں سے ہے، اور عرض کو موضوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے جوہر کی کیا تعریف پڑھی تھی؟ جوہر وہ ماہیت ہے، اگر وجود میں آنا چاہے تو کسی موضوع کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور عرض کی کیا ہم نے تعریف پڑھی تھی؟ وجود میں آنا چاہے تو کسی موضوع کی محتاج ہو۔ فلاسفہ کا کہنا اس وقت یہ تھا، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، کہ حرکت اعراض میں سے ہے۔ جیسے غصہ کب آتا ہے؟ نفس ہو تو غصہ آئے گا یا اس کے بغیر بھی آ جاتا ہے؟ بس نفس موضوع قرار پائے گا، پھر غصہ اوپر طاری ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے بریانی پہلے ہے یا بریانی کا ذائقہ پہلے ہے؟ کون سا ہے؟ یعنی چاول اس کے پہلے ہیں یا اس کا ذائقہ پہلے ہے؟ وہی نا، یہ جو ذائقہ ہے اس کے اوپر طاری ہوگا۔ چاول نہ ہو اور کہیں گے بریانی کھائیں، آپ کہیں گے کہ یار یہ ممکن ہی نہیں ہے اصلاً، تو کہیں گے یہ تو بات ہم اس میں سمجھاتے ہیں کہ عرض جو ہے وہ موضوع کے بغیر نہیں آ سکتا۔ یہ اسے کہتے ہیں لاہوری طریقہ سمجھانے کا۔ انہیں بریانی، چنے اور پائے اس اور اس کے ذائقے سے پتہ لگ جاتا ہے جوہر کیا اور عرض کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ جان لیں کہ عرض وہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ پہلے چیز ہو پھر اس کے اوپر طاری ہونا۔ یہاں پہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ حرکت تب ہو سکتی ہے کہ متحرک ہو، صحیح ہے؟ محرک تو اسے دے گا حرکت، لیکن حرکت کسی چیز پہ طاری کرنی ہے نا۔ مطلب آپ نے کیپر بھی کھڑا کیا، پیچھے گول بھی ہے، آپ کی ٹانگ بھی ہے، فٹ بال نہیں ہے، تو حرکت کیسے آئے گی؟ وہاں پہ ہوگی حرکت؟ ہوتا ہے نا بعض اوقات بیٹ بال کھیلنے کے لیے سارے نکل جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں کہتے ہیں بال کس کے پاس ہے؟ اب بال ہی نہیں ہے تو حرکت کہاں سے آئے گی؟ بیٹ میں حرکت تب ہوگی جب بال آتی دکھائی دے، وائلا بیٹس مین کو پتہ نہیں لگتا۔ پاکستان میں البتہ بیٹ دو مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا بال کو مارنے کے لیے یا بندے کو مارنے کے لیے، اسے پڑھانے کے لیے بیٹ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ پاکستان میں اس کے بغیر نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ متحرک کیا ہے، اس کے اوپر حرکت عارض ہوگی۔ موضوع ہو تو حرکت طاری ہوگی نا، موضوع نہ ہو تو حرکت کیا طاری ہوگی؟ ہم نے گزشتہ درس کے اختتام پہ در حقیقت یہ نقطہ پڑھ لیا تھا کہ حرکت کا موضوع کیا ہے، حال اور محل کی بحث پڑھی تھی۔ آپ کہتے ہیں نا میری حالت خراب ہے ابھی، تو آپ کہیں گے آپ کی حالت کیسے خراب ہے؟ حال کس کے اوپر طاری ہے؟ وہ محل کہاں ہے کہ جس کے اوپر حال طاری ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ نفس یا بدن۔ اگر نفس اور بدن نہ ہو تو حالت خراب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے
یہاں پہ حال اور محل کون ہے؟ متحرک کیا ہے؟ محل ہے، اور اس کے پر حرکت طاری ہے، صحیح ہے؟ یا بریانی سے سمجھ لیں، بریانی کے جو چاول ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ محل ہے، اس کے اوپر ذائقہ آ کے طاری ہوتا ہے، آپ مسالے چھڑک دیں تو صحیح ہے، وائلہ اس کے اندر ذائقہ کبھی نہیں آتا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ حرکت طاری ہوگی اوپر، اس کے لیے محل کی ضرورت ہے۔ محل ہمیشہ کیا ہوگا؟ اعراض میں جوہر ہوتا ہے، اعراض میں کیا ہوتا ہے؟ جوہر، کیونکہ وہ موضوع کا محتاج نہیں ہوتا، درست ہے؟ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ جب آئے، بس یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ کوئی بھی شے تب تک متحرک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے محل نہ ہو۔ محل محرک بھی ہونا ضروری ہے، لیکن اسے بعد میں پڑھیں گے۔ ادھر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ جب تک اس کے لیے محل نہ ہو، وہ جو محل ہے وہی متحرک قرار پا جائے گا۔ وہ حال اور محل ہوتا ہے نا، وہی محل کیا ہے؟ متحرک قرار پا جائے گا۔ مثلا آپ لے لیں، چائے لے لیں، چائے کے اندر چینی ہوتی ہے نا، چینی کا محل کیا ہے؟ وہ چائے ہے۔ اگر چائے نہ ہوتی تو چینی کس میں گھلتی؟ جب چینی گھل جاتی ہے تو کسی چیز میں گھل جاتی ہے نا، یعنی وہ میٹھی چیز۔ میٹھی چیز کب ہوتی ہے؟ جب مٹھاس اس شے کے اوپر طاری ہو جائے۔ تو پہلے مٹھاس ہے یا پہلے وہ شے جس پہ طاری ہونا ہے؟ پہلے شے۔ اسی کے پہلے فلاسفہ کا نظریہ یہ تھا کہ حرکت کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے، اور یہی محل اس کے لیے کیا قرار پائے گا؟ موضوع۔ اور وہ موضوع اور محل کیا ہے؟ جوہر ہے کوئی، جس کا نام آپ نے متحرک رکھ دیا، اس کے اوپر حرکت طاری ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے اس طور پہ آپ دیکھیں تو مادی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز متحرک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مادی چیزیں اس طور پہ خاصیت بنتی ہے کہ ان کے اوپر حرکت طاری اور وہ متحرک بنے اور وہ جوہر بنے، درست ہے؟ البتہ بعد میں غیر مادی چیزوں میں نفس کی مثال دی کہ نفس کے اوپر بھی ایک حرکت طاری ہوتی ہے، اسی لیے نفس میں رشد آتا ہے، وہ ایک الگ طور پہ ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اگلا مرحلہ، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے کیا بات بیان کی، ان کی بات کا آغاز آج ہم پڑھیں گے اور اگلے درس میں اختتام۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حرکت کو اعراض میں سے قرار دینا، اعراض میں سے قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حرکت کو اعراض میں سے قرار دیا گیا ہے یا عرض قرار دیا گیا یا عرضی قرار دیا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ موضوع یا محل کی ضرورت ہے۔ احسن، کیا ہے اس کا مطلب؟ اسے موضوع یا محل کی ضرورت، یعنی اس کا تعلق ان وجودات میں سے ہے کہ جو اگر وجود میں آئیں، ان ماہیات سے کہ جو اگر وجود میں آئیں تو انہیں موضوع اور محل کی ضرورت ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ یہ اعراض میں سے حرکت و اعراض میں سے قرار دینا درست نہیں ہے۔ ادھر سے جو دیگر فلاسفہ اور ان کی تحقیقات کے قائل تھے، انہوں نے کہا اگر آپ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ اعراض میں سے نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ حرکت تو طاری ہوتی ہے، عرض ہم نے اس لیے قرار دی جوہر پہ طاری ہوتی ہے۔ اگر آپ اعراض میں سے قرار نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جوہر کے اندر بھی حرکت تھی، جوہر کی جو حرکت ہے اس کا موضوع کیا قرار دیں گے؟ یعنی عرض کی حرکت جوہر پہ طاری ہے، جوہر کی حرکت کس بنیاد کے اوپر ہے؟ کیونکہ حرکت کو موضوع چاہیے۔ پھر جوہر کے لیے کون سی چیز ہے؟ اگلا جوہر، اس کے لیے اگلا جوہر، یہ تو سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی بالفاظ دیگر آپ کہیں گے کہ جوہر جو ہے اس کے اوپر حرکت کو طاری کیا، اگر آپ حرکت کو بذات خود جوہر قرار دے دیں تو آپ کہیں گے کہ بذات خود جوہر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسے تو موضوع اور محل کی ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے ایک اشکال اور اعتراض ابھارا، ابن سینا ہے اور دیگر افراد ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک چیز میں حرکت محفوظ کا ہونا، ایک چیز کے لیے حرکت کا ثابت، ایک شے کا ثابت ہونا ضروری ہے جس کے اوپر حرکت طاری ہو۔ بالفرض اگر آپ جوہر کو ثابت نہیں مانتے، اسے بھی متحرک مانتے ہیں، تو پھر کو تو
ہمارے پاس حرکت کے لیے کیا ہونا ضروری تھا؟ ایک چیز جو ثابت ہو، کوئی ثابت چیز نہیں بچتی۔ تھوڑا غور دوبارہ اس کے اوپر کریں۔ دیکھیں فٹ بال ہے نا، جیسے اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے، ہٹ کریں گے تو حرکت طاری اس کے اوپر ہوگی۔ یہ اگر اپنی ثابت شکل میں فٹ بال باقی نہ رہے، اس کے اوپر حرکت طاری ہو پائے گی؟ حرکت طاری ہی ایک شے پہ تب ہوتی ہے کہ جب ایک شے ثابت رہے اپنی جگہ پہ قائم، وَإِلَّا وہ ثابت نہ قائم رہے تو حرکت اس کے اوپر طاری نہیں ہو پائے گی۔ اگر آپ اسے اعراض کی دنیا سے ہٹا دیتے ہیں تو حد اقل کیا کہیں گے؟ کیونکہ جتنی بھی وجودات غیر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی وجودات ہیں، یا جوہر ہے وہ یا عرض ہے۔ آپ نے اعراض سے ہٹا دی تو کس میں لے کے آ گئے؟ جوہر میں۔ اگر جوہر میں آپ لے کے آ گئے تو یہاں پہ آپ کس طریقے سے وہ ایک شے ثابت، کیونکہ جوہر کا تو آپ نے متحرک قرار دے دیا، متحرک کے لیے ایک شے ثابت کا ہونا ضروری ہے، وہ شے ثابت کہاں پر موجود ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شے ثابت تو ذکر نہ کریں اور حرکت کو ثابت کر دیں۔ یہ دلیل بنا کے انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی کہ متحرک جو ہے وہ غیر معقول ہے کہ حرکت بدون متحرک ہو۔ متحرک اپنی جگہ پہ ایک ثابت وجود رکھے گا، متحرک یہی ہوگا حرکت جب طاری ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ باقی رہنا چاہیے، تب ہی اس کے اوپر حرکت نہ طاری ہوگی۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے بات بیان کی کہ یہ بات آپ کی جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ آپ اس کو اعراض میں ثابت کریں۔ اب اس کے اوپر تھوڑا کلام طویل ہے، لیکن میں بنیادی چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ سوچنے کا موقع آپ کے لیے فراہم ہو جائے اور اگلے درس میں ہم اسے مطالعہ کریں۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور بقیہ علماء نے بھی مولا صدرہ کی بات کو بے عین ہی قبول کیا اور ذکر کیا کہ حرکت ماہیات کی قبیل سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ماہیت ہے، یعنی وہ وجود جس کی حد ہوتی ہے اور وہ اس حد کی بنیاد پہ ماہیت کہلاتا ہے، اور ماہیت ہے کہ جو جوہر اور عرض میں تقسیم ہوتی ہے۔ ماہیت کیا ہے؟ جوہر اور عرض میں تقسیم ہوتی ہے۔ حرکت نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، پھر کیا ہے یہ ان مفاہیم فلسفیہ میں سے ہے کہ جس کو ایک شے سے انتزاع کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ ایک شے سے انتزاع کیا جاتا ہے۔ یہ والا مقدمہ آپ کی خدمت میں ابھی تک بیان نہیں کیا جا سکا۔ یعنی ہمارے پاس جو مطالب اور مفاہیم ہم اخذ کرتے ہیں، وہ مطالب اور مفاہیم ہمارے پاس بعض ہے مفہوم ماہوی، بعض ہے مفہوم منطقی، اور بعض ہے مفہوم فلسفی۔ مفہوم جو ہم نے ذہنی طور پہ ایک چیز سے اخذ کیے ہیں۔ جو مفہوم ماہوی ہیں وہ ہیں کہ جو جوہر اور عرض میں تقسیم ہوتے ہیں۔ بس ہمارے پاس کتنے قسم کے مفاہیم آ گئے؟ یہ تین، ہاں یہ رٹا لگانا ضروری ہے ابتدا میں اس کا۔ مفہوم ماہوی، مفہوم منطقی اور مفہوم فلسفی، ان تینوں مفاہیم کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا ادراک، ہماری معلومات۔ مفہوم کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے اخذ کیا، ہمارے نفس نے معلومات کے طور پہ اخذ کیا ہے، معانی کے طور پہ حاصل کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم۔ مفہوم اسے کہتے ہیں کہ اخذ شدہ۔ آپ کے پاس گویا کہ نفس کے قبرستان میں جو معلومات پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ نفس کے اندر دو ہی لفظ بولے جاتے ہیں، یا نفس کے اندر ہارڈ ڈسک ہے یا قبرستان ہے۔ تو ہارڈ ڈسک تب کہا جاتا ہے کہ جب استعمال کرتے ہوئے ان معلومات سے استفادہ کیا جا رہا ہو، اگر ان معلومات سے استفادہ نہ کیا جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے قبرستان میں ہو۔ آپ دونوں میں سے اپنے لیے ایک اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہارڈ ڈسک کے یا قبرستان کے یہ معلومات کتنے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں؟ 3 حصوں میں۔ ایک ہے مفہوم ماہوی، معلومات ماہویہ، معانی ماہوی۔ نمبر 2 مفہوم منطقی۔ نمبر 3 مفہوم فلسفی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور تقسیم بھی کرتے ہیں۔ وہ تقسیم کرتے ہیں کہ جو بھی معلومات ہیں یہ جزئی ہیں یا کلی ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ وضو والی کلی نہیں ہے، منطق والی کلی ہے، یہ جزئی کے مقابلے میں ہے۔ کیونکہ اردو میں ہمارے بعض ایسے الفاظ ہیں کہ وہ استعمال ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ مفہوم جزئی
اور مفہوم کلی، یعنی ایسا مفہوم جو ایک سے زائد کے اوپر منطبق نہ وہ جزئی کہلاتا ہے. اگر ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہونے لگ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں کلیٌ کہیں، تاکہ وہ وضو والی کلی سے سائڈ پہ ہو جائے. مفہوم کلی ان 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. مفہوم کلی کیا ہے؟ ان 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. مفہوم ماہوی ہے یا منطقی ہے یا فلسفی ہے. آپ جو علم منطق پڑھتے ہیں وہ مفہوم منطقی ہے. آپ ایسا مفہوم جو آپ نے اپنے نفس سے باہر اس خارجی دنیا سے حاصل کیا اور اسی پر منطبق بھی ہوتا ہے، یہ مفہوم ماہوی ہے. جو آپ نے اپنے نفس سے باہر خارج کی دنیا سے اخذ کیا ہے اور وہ اسی عنوان سے اسی کے اوپر منطبق بھی ہو رہا ہے، اسی عنوان سے اسی پر منطبق بھی ہو رہا ہے، یہ مفاہیم ماہوی ہیں. نوع، جنس، فصل، یہ سارے مفہوم ماہوی ہیں. جوہر اور اعراض، یہ کائنات کون سی ہے؟ اس کہکشاں کا نام ہے مفاہیم ماہویہ. مثال دیکھیں، مثال آپ نے ادھر دیکھے کہ 2 ٹانگوں پہ چلنے والا فرد ہے، کبھی عقل سے کام لیتا ہے، کبھی عقل چھوڑ بیٹھتا ہے. تو ان سب افراد کی اس خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مفہوم کا نام رکھ دیا انسان. اب کلمہ انسان آپ کے نفس سے باہر جو خارج میں 8 ارب تک پہنچ چکے ہیں ان کے اوپر منطبق ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہر فرد کے اوپر ہو رہا ہے نا. یہ کلمہ انسان کے عنوان سے خارج میں ایک چیز کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ بس یہ مفہوم ماہوی کہلائے گا. مفہوم منطقی کو ابھی بیان نہیں کیا جاتا. یعنی مفہوم ماہوی میں پہلی خصوصیت ہے انتزاع کہاں سے ہوتا ہے؟ اخذ کہاں سے ہوتا ہے؟ خارج سے. اخذ ہونے کے بعد منطبق کہاں پر ہوتا ہے؟ متصف کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ خارج ہی سے متصف ہوتا ہے. درست ہے. آج مفہوم فلسفی کے اوپر. مفہوم فلسفی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی بالفاظ مفہوم ماہوی میں ایک اور دقت کریں، جو مفہوم اخذ ہوا ہے اس کے مد مقابل ایک وجود، ایک شے خارج میں آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں؟ اس کے مقابلے میں چیز بھی موجود ہے. درست ہے. یہ مفہوم ماہویہ ہیں. جیسے درخت ہے، مفہوم درخت، مفہوم نجوم، نجم، ستارہ، حیوان، انسان، اسی طرح سے دیگر آپ بہت سارے کلمات لا سکتے ہیں. وہ مفاہیم کیا کہلائیں گے؟ مفاہیم ماہویہ ہے. مثلا دنیا ہے، کہکشاں ہے، فرشتہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، امامت ہے، نبوت ہے، یہ سارے مفاہیم کیا کہلائیں گے؟ ماہوی کہلائیں گے، اگر اس طرح سے اجزاء عقلیہ سے مرکب ہوتے ہیں. مفہوم فلسفی کیا ہے؟ مفہوم فلسفی یہ ہیں کہ آپ نے ایک جامع معنی لیا ہے. صحیح ہے. وہ جو جامع معنی ہے وہ خارج میں ایک چیز موجود ہے، خارج میں چیز موجود ہے، لیکن آپ خارج میں موجود چیز سے ایک معنی انتزاع کرتے ہیں. درست ہے. لیکن جب آپ انتزاع کرتے ہیں تو اس کا عنوان کے ساتھ وہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہاں پہ اسی عنوان کے ساتھ موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ علت اور معلول ایک معنی اخذ کرتے ہیں. کائنات میں آپ نے دیکھا ایک چیز سبب بن رہی ہے، اس سبب کے نتیجے میں یہ چیز رونما ہو رہی ہے. جو سبب بن رہی ہے اس کا نام آپ نے رکھ دیا علت، اور جو اس کے نتیجے میں رونما ہو رہی ہے اس کا نام رکھ دیا معلول. کائنات میں آپ کو آگ اور حرارت نظر آتی ہے یا علت اور معلول نظر آتا ہے؟ آگ اور حرارت نظر آئے گی آپ کو. اسی طریقے سے برف اور ٹھنڈک نظر آتی ہے یا آپ کو علت اور معلول نظر آ رہا ہے؟ لیکن عقلی طور پر علت اور معلول ان سب کے اوپر آپ منطبق کر رہے ہیں. کوئی کہے کہ علت اور معلول کہاں سے لے کے آئے ہو؟ آپ کہیں گے میں نے ان وجودات کے اوپر جب دقت کی اور ان وجودات کے اوپر جو عوارض طاری ہوتے ہیں یا ان کی خصوصیات کے اوپر غور و فکر کیا، عوارض عرضی سے نہ مل جائیں، جب میں نے ان کی خصوصیات پہ غور و فکر کیا تو یہ میں نے ایک جامع مفہوم کسب کر لیا. اسے کہتے ہیں مفہوم فلسفی. درست ہے. مثلا میں نے کائنات کے اوپر غور کیا، دیکھا کہ یہ کائنات نہ بذات خود وجود کا حق رکھتی ہیں، نہ بذات خود عدم کا حق رکھتی ہیں. یعنی لازم ہے کہ معدوم ہو، کہتے نہیں وجود بھی ہو سکتا ہے. لازم ہے کہ وجود ہو، کہتے نہیں معدوم بھی ہو سکتا ہے. پھر
کس نے اس کو وجود میں رکھا ہے؟ کہیں گے ہاں وجود میں آنا چاہے تو کسی اور ذات کی محتاج ہے کہ جس نے اسے وجود اور عدم کے مابین سے نکال کے ایک چیز ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ملحق کیا، اور ملحق کرنے کے بعد اگر وجود میں نظر آ رہا ہے بقا کا بھی سبب وہی ذات ہے، تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہ امکان اسے کا نام دے دیا۔ اس کا نام کیا دے دیا ہم نے؟ ممکن۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوقات کیا ہیں؟ ممکن ہیں، صرف اللہ کی ذات واجب ہے۔ درست؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وجود کا ہونا ادھر واجب، وہ فقہی واجب نہیں ہے کہ فتوے لگانا شروع کر دیں، ادھر واجب سے مراد ہے ضروری ہے اس کی ذات کے لیے، بدیہی ہے، واضح ہے، صحیح ہے، اس کی ذات کا یہ حق ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امکان آپ نے اخذ کیا، جتنی بھی ماہیات ہیں وہ کیا ہیں؟ ممکن الوجود ہیں۔ یہ جو آپ نے ماہیات میں ممکن کا نقطہ اخذ کیا ہے، ماہیات میں کیا اخذ کیا ہے؟ ممکن۔ یہ ممکن کیا ہے؟ مفہوم ماہیت ہے یا مفہوم فلسفی؟ مفہوم فلسفی ہے، کیونکہ آپ نے ان وجودات پہ غور کر کے ان کی خصوصیات سے ایک معنی اخذ کیا، اور ایک جامع معنی وہ انہی کے اوپر منطبق ہوتا ہے، لیکن ان کے ماوراء بعین ہی اسی عنوان کے ساتھ ایک ذات ادھر موجود نہیں ہے، جیسے مفاہیم ماہویہ میں ذات موجود ہے لیکن ان کے مقابلے میں ایک ذات اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ حرکت بھی اسی قبیلے سے ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پہ حرکت جوہر میں بھی ہو سکتی ہے، اور اسے نام دیا انہوں نے حرکت جوہری۔ حرکت بھی کس قبیل سے ہے؟ مفاہیم ماہویہ سے۔ مفاہیم ماہویہ میں اگلے درس میں آپ کی خدمت میں زیادہ اشکار طور پہ ذکر کروں گا، لیکن یہاں پہ ذکر انہوں نے کیا کہ یہ جوہر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے سارے کس بات کے قائل تھے؟ عرض میں بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ عرضی ہے نہ جوہر ہے۔ اگر حرکت جوہر میں ہو سکتی ہے تو پھر اس مسئلے کا کیا حل کریں گے؟ اس کے لیے ایک ثابت شے کا ہونا، ثابت ذات کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں متحرک جو ہے اس کی ذات ہی حرکت ہے، اور حرکت اس کی ذات ہے۔ متحرک حرکت ہے اور حرکت متحرک ہے۔ نہیں سمجھ آئیے؟ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں پھلجھڑی، وہ ہوتی ہے نا پنجاب میں چھوٹے بچوں کا دل لبھانے کے لیے نا، تو آپ اس میں دیکھیں کہ جو چیز اس میں جل رہی ہے بالفرض، اب ادھر آپ اس کے اوپر نہ غور کریں، جل گئی تو نیچے کالی ہو جاتی ہے چیز، بلکہ جو جل رہی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے، جل رہی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ جو جل رہی ہے حرکت نہ ہوتی تو جلتی، بس وہ جو جل رہی ہے آپ کو یہ کہے گا کہ اچھا اس میں وہ جلنے کی حرکت اور وہ جو اس کے اوپر یہ تاری ہے اسے جدا کریں، آپ کہیں گے نہیں، وہ جو چیز متحرک ہے وہی آگ بھی ہے، اور جو آگ ہے وہی یہ شے بھی ہے۔ یعنی اس کو انہوں نے نام دیا سیلان الوجود۔ وجود کے اندر سیلان کہتے ہیں بہاؤ، حرکت ایک بہاؤ کی مانند ہے جو اس کی ذات ہی ہے، متحرک کی ذات ہی ہے، اور ذات جو ہے وہی حرکت بھی ہے۔ یہ مطلب جو ہے یہ تھوڑا سا عمیق ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اگلے درس میں سمجھیں گے، لیکن انہوں نے حرکت جوہری کو کیا قرار دیا ہے کہ یہ ایک سیلان وجود میں حرکت ہوتی ہے، ماہیت میں نہیں۔ وجود میں جب حرکت ہوتی ہے تو وجود میں حرکت کی وجہ سے وہ جوہر بھی حرکت سے متصف ہو سکتا ہے اور عرض بھی حرکت سے متصف ہو سکتا ہے، لیکن وجود میں حرکت کیسے؟ اگر وجود میں حرکت ہے تو اللہ تعالیٰ کو آیا متحرک کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پھر ہر وجود متحرک ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر وجود متحرک ہے تو پھر اس کے لیے ایک مبدا اور ایک منتہا ہونا لازم قرار پا جائے گا۔ اس طرح کے سوالات ابھرتے ہیں، لیکن وجود میں حرکت کو ثابت کرنا، یعنی اصل حرکت وجود میں تھی اور وجود سے وہ سرائیت کر گئی جوہر، اور جوہر سے سرائیت کر گئی عرض، ایک یہ ترتیب بنتی ہے، یا یہ ترتیب بنتی ہے کہ جوہر وجود میں تو حرکت نہیں، وجود محرک ہے، جوہر حرکت میں آیا۔ اب یہ کئی صورتیں ہیں، ان صورتوں کو ذرا ذہن نشین کریں کہ ایک صورت کیا بنتی ہے، کیونکہ ہر ماہیت وجود پر قائم ہے، ہم نے ماہیت رکھی ہے کہ وجود کی جو حد ہے نا، اس حد سے جو معنی منتزع ہوتا ہے اسے ماہیت کہتے ہیں۔ ایک وجود ہے جس میں حرکت ہے، وہ حرکت کی بنیاد کے اوپر جوہر بھی متحرک قرار پا رہا ہے اور جوہر کے اساس کے اوپر عرض بھی متحرک قرار پا رہا ہے، درست ہے اگر عرض ہو۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت نہیں، وجود میں حرکت نہیں ہے، وجود جو ہے وہ محرک ہے، حرکت بذات خود جوہر جو ہے
وہ حرکت اور حرکت جوہر ہی کہلائے گی، یعنی اس کی ذات کو شامل ہے۔ عین جوہرہ، حرکت کیا ہے؟ عین جوہرہ، اور جوہر عین حرکت ہے۔ ایسے جواہر بھی ہمارے پاس ہیں جو عین جوہر ہیں حرکت، اور حرکت عین جوہر ہے، اور جوہر عین حرکت ہے، اور اس کی اساس پہ عرض بھی ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ جو دو تین ہمارے پاس صورتیں ہیں، ان صورتوں میں کون سی بات ٹھیک ہے؟ بعض کہتے ہیں نہیں، حرکت جو پرانے فلاسفہ کہتے تھے ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، وجود میں بھی حرکت نہیں ہے، جوہر میں بھی حرکت نہیں ہے، عرض ہے۔ اگر جوہر پہ وہ عرض طاری ہو جائے، یہ متحرک کہلائے گا، اور جوہر جو ہے وہ متحرک بن جائے گا۔ بس جوہر ایسا متحرک ہے جس کے اوپر حرکت اس کی ذات سے باہر آ رہی ہے، لیکن ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ پیش کیا، نہیں، متحرک عین حرکت ہے، حرکت ہی متحرک ہے اور متحرک ہی حرکت ہے۔ صحیح؟ تو یہ جو ہمارے پاس دائرہ کار گفتگو کا آتا ہے، اب اس کے اوپر غور کریں۔ آپ اگر کہیں کہ یہ جو ملا صدرہ کی بات ہے کہ وہ جوہر عین، جوہر کو ہم نے متحرک کہا نا، وہ متحرک ہی کیا ہے؟ حرکت ہے، عین حرکت، اور حرکت ہی وہ عین جوہر ہے، تو آپ کہیں گے کہ پھر حرکت کے لیے ایک ثابت ذات ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ وجود ہے ثابت ذات، اور ادھر جوہر سے مراد بھی وہ وجود کی اساس کے اوپر جوہر کو حرکت کا ملنا ہے۔ اب یہ باتیں کتنی ہمارے لیے قابل فہم ہیں، اس کے اوپر کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں، کتنے علماء نے اس کو قبول کیا؟ اور کیونکہ زمانہ اسی سے بنتا ہے، زمانہ بھی سیلان ہے، ایک سیل کہتے ہیں بہاؤ کو، بہاؤ ہوتا ہے نا کہ وہ آگے کو آباد کرتا جاتا ہے اور پیچھے آثار اس کے قائم رہ جاتے ہیں، بہاؤ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ پانی تیزی سے بہا کے دیکھیں، اپنے آثار تو پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن بہاؤ آپ دیکھیں آگے بڑھتا جائے گا۔ حرکت کو انہوں نے سیلان وجود قرار دیا ہے۔ صحیح ہے؟ زمانہ بھی سیلان رکھتا ہے، زمانہ بھی سیلان حرکت کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ابھی وقت گزر رہا ہے، وہ گزرے گا، پیچھے آثار چھوڑ جائے گا، خود آگے بڑھ جائے گا۔ یہ جو اس کا سیلان ہے، اس سے زمانہ ایجاد ہوتا چلا جا رہا ہے، خصوصاً حال اور ماضی، مستقبل اس کی نسبت سے ہے۔ جو پیچھے چھوڑ گئے آثار وہ ماضی کا حصہ بن گئے، جو حال میں ہے وہ بہاؤ حال میں، وہ سیلان جو جاری ہے اسے آپ حال سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی بقیہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔